دوستوں ساتھیوں، اس ذکر کے پیغام کو سمجھو، خدا کے واسطے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، چونکہ سرکار سیدنا ریاض احمد گور شاہ مدظل العالی نے ابھی کوئی تقریباً 10 روز 15 روز پہلے یہ آ کے خبر دی کہ انشاءاللہ ہمیں کہا کہ نکلو اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کی دعوت دو، لوگوں کو ہمارا پیغام دو، اور ہماری یہ جو تصنیف ہے، ہماری کتابیں ہیں، یہ عالموں تک پہنچاؤ اور لوگوں کو ہمارے بارے میں بتاؤ۔ یہ اگلا سال آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہ ہمارا سال ہے، یہ صوفیوں کا سال ہے، اور یہ جتنے بھی کام ذکر و اذکار کے اور روحانیت کے اور علم معرفت کے، علم حقیقت کے، علم طریقت کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کے اندر ذکر و اذکار کے ذریعے ایک نور پیدا کیا جا رہا ہے، تاکہ جب ان کے اندر ان کے دل کی دھڑکنیں جب اللہ کے ذکر سے ٹکرائیں گی آپس میں، تو جیسے پتھر پہ پتھر کو مارتے ہیں چنگاری نکلتی ہے، لوہے کو لوہے پہ مارتے ہیں چنگاری نکلتی ہے، تو جب دل کی دھڑکنیں آپ کے جسم کے اندر اللہ سے ٹکراتی ہیں تو اس میں سے پھر اللہ کے نام کا، اسم ذات کا ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور آپ کے تمام لطائف کو، آپ کے قلب کو، آپ کی روح کو، آپ کو روشن و منور کرتا ہے، اور وہ روشن و منور اس طرح کرتا ہے آپ کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے، آپ کے قلب پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جب بلڈ آپ کے جسم میں سرکولیشن کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے ذکر کی پاکی سرکولیشن کرتی ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، اور جب آپ کی سوچ بدل جاتی ہے دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو انسان کی سوچ بدلتی ہے، انسان کا نظریہ بدلتا ہے، پھر انسان کا عمل بدلتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ وہ تو اللہ الصمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور سوچ لیں وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں یہ زبان عطا کی، ہمیں جسم عطا کیا، روح عطا کی، اور آج ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور دنیا بھر کے تمام جو کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے رب کا ہم پہ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی عنایتیں۔ تو اس کا شکر کیسے ادا لاؤگے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ رب فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، اور ناشکری مت کر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ناشکری کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہ کرنا ناشکری ہے۔ ناشکری یہ نہیں ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، میں نے اچھی گاڑی لے لی، میرے 10 بیٹے ہیں، میں صحت مند ہوں، تندرست و توانا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کر، دل کی دھڑکنوں سے اللہ کا ذکر کر، اور اپنے رب کو راضی کر، اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر، تاکہ وہ جب تیری دل کی دھڑکنیں اللہ سے جاری و ساری ہو جائیں تو وہ فرشتوں کو کہے دیکھ لو، تم کہتے تھے یہ فساد برپا کرے گا، ارے یہ تو میرا ذکر کر رہا ہے، یہ تو میرا ذکر کر رہا ہے، یہ مجھے یاد کر رہا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرے نام کی مالا جپتا ہے، میرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ دوستوں اس زبان کا بھی کوئی پتہ نہیں کب بند ہو جائے، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آگے کھڑی ہو جائے۔ اللہ کا ذکر کرو۔ انور شاہ صاحب میرے بچپن کے دوست ہیں، اور اللہ نے آپ کو بڑی ڈیوٹی عطا کی مرشد کریم نے، اور اس رتبے پہ آپ کو لا کے بٹھایا۔ یہ منصب ان کو جو دیا گیا دوستوں، یہ منصب ان کو اتنی آسانی سے نہیں ملا، ان کی بڑی قربانی ہے، ان کی وہ قربانی ہے کہ میں اگر ابھی بیان کروں گا تو وقت نہیں ہے۔ یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، ہر چیز اس نے نچھاور کر دی، سب کچھ چھوڑ دیا، اور آج دیکھیں اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا میرے مالک نے کہ آج دنیا ان کے اوپر ٹوٹ کے آ رہی ہے۔ تو دوستو یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ یہ شاہ صاحب جو بیٹھے ہیں، جو آپ کو ذکر کی دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک آپ کو ایسا ہادی رہبر، ایسا مرشد، ایسا دوست عطا کیا کہ جو آپ کو اللہ کے ذکر کی تلقین فرما رہا ہے، اللہ کے ذکر سے آپ کو جوڑ رہا ہے، اور آپ جب اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں گے تو رب سے جڑ جائیں گے، اور جب رب سے جڑ گئے تو وارے کے نیارے ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔